اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کے حوالے سے یہ بات ہم سے چھپا رکھا کہ شب قدر آیا کب ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ عام طور پر یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے ہم اس کو بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں۔ مثلا سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات کو ہم اپنی بند تجوری میں رکھتے ہیں اور چھپا کر رکھتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر بندہ کو پتہ چل جائے تو باقی 4 راتوں کو یوں ضائع کر دیں، اور اگر 5 راتوں میں یہ بٹا ہوا رہے کہ معلوم نہ ہو کہ یہ رات کون سی ہے، تو پھر بندہ اس کی آرزو میں، تمنا میں 5 راتوں کو عبادت کرنے کی اسے توفیق مل جاتی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر اس ایک رات کے بارے میں اگر پتہ چل جائے تو اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر کوئی گناہ نہ کر لیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سختی بھی زیادہ کریں گے۔ یاد رکھیں کہ جس رات کی، جس عبادت کی فضیلت زیادہ ہو، جس دن کی فضیلت زیادہ ہو، اس دن میں گناہ کرنے سے اس کی پکڑ بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے ہم گنہگاروں کے اعمال کو دیکھتے ہوئے، چونکہ اللہ کے علم میں تو ساری چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے بھید سے بھی واقف ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک رات کو چھپا رکھا ہے۔ خیر جو بھی ہو، یہ ہمارے لیے خیر کا ہی باعث ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان 5 راتوں میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور سے آج کی رات جو 27ویں کی شب ہے، اس ایک رات میں زیادہ عبادت کا اہتمام کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج ہی کی رات شب قدر کی رات ہے، لیکن اکثر علماء کا یہ رجحان جو ہے وہ 27 کی طرف ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں بھی آیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 27 کی شب کو ہی شب قدر کی رات ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابی بن کعب کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل کیا گیا۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا خیال یہ ہے کہ طاق راتوں میں یا آخر عشرہ میں کسی تاریخ میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، جفت رات میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی 22، 24، 28، 29، 28، 30 کو۔ حضرت ابی بن کعب نے اس پر فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کو بھی اس بات کا علم بخوبی ہے کہ 27 کی شب کو ہی شب قدر والی رات ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو اس لیے چھپا رکھا تاکہ ہمارے اندر ذوق اور شوق عبادت کا زیادہ پیدا ہو، باقی راتوں میں بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے جاگنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خبر کو دینے کے لیے نکل رہے تھے تو 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر اس پر علماء کے قول ہیں کہ کچھ علماء کا یوں کہنا ہے کہ اس ایک رات کی تعین کو اٹھا لیا گیا، اور کچھ علماء یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دماغ سے اس بات کو اٹھا لیا گیا، بھلا دیا گیا کہ آیا یہ رات کب ہے۔ یعنی 2 قسم کے قول ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شب قدر متعین ہے، اور اگر وہ 27 کو ہے تو ہر سال 27 کو ہی ہوتی ہیں، صرف اللہ کے نبی کے دماغ سے اس چیز کو بھلا دیا گیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، شب قدر متعین نہیں ہے، بلکہ یہ 21 کو، اگر اس سال 21 کو ہوئے تو آئندہ رمضان 23 کو بھی ہو سکتا ہے، پھر 25، 27، 29 کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے قول اور علماء کے رجحان کو دیکھتے ہوئے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ گمان یہ ہے کہ آج کی رات یعنی 27 کی شب کو شب قدر والی رات ہے۔ البتہ اس ایک رات میں ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس ایک رات میں کوئی خاص قسم کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اول تو یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں، گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لیں، یہ اہم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس ایک رات کی عبادت کے تعلق سے دعا کرنے کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس ایک رات میں خاص طور سے اس دعا کا اہتمام کرو۔ پڑھیے آپ بھی میرے ساتھ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ بے شک اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گناہ سے رکنا اصل عبادت ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ
دعاؤں کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کا اہتمام کریں، اور نوافل کا اہتمام کریں، تہجد پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ کوئی بھی نماز خاص اس رات میں نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یوں کہنا ہے کہ قضائے عمری وغیرہ اس رات میں فلاں فلاں صورتوں کے ساتھ، مخصوص صورتوں کے ساتھ پڑھی جائیں گی تو ساری عمر کے جو قضا نمازیں ہیں وہ معاف ہو جائیں گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ من گھڑت بات ہے، اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کا اہتمام کریں، اور ہو سکے تو مسیح کار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔